کہا کرتا ہوں مثال دے کر، اگر کوئی بازار میں قتل کر دے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم عدالت میں قتل کرنا ہے، یہ انصاف کی جگہ اس کا مضبوط ہے۔ جو چیز بننے کی جگہ بگڑتی ہے وہ کہیں بنا نہیں کرتی۔ ہمارے دینی مجلسوں میں، ہمارے علمی حلقوں میں، ہماری دینی تحریکوں میں ایسے منکرات جزو لازم بن گئے ہیں جن کا بغیر سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت ہونی ضروری ہے۔ اس میں میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ منکرات کے راستے سے دین نشر و اشاعت کبھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ان لوگوں کو ایک دھوکہ لگا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی باتوں کو پھیلا کر میں اللہ کی قسم کھا کر کے آلات اور ذرائع دین کی اطاعت کے لیے استعمال کرنا خلاف سنت ہونے، یہ بعض ذرائع منکر ہونے کی وجہ سے گمراہی کے ذریعے بن سکتے، ہدایت نہیں بن سکتے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے، حالانکہ عمر کا خط عمر کا قلم ہوتا۔ اللہ اکبر، اگر تمام اہل زمین کا علم ایک پڑے میں رکھا جائے، عمر کا علم ایک پڑے میں رکھا جائے تو عمر کا علم زیادہ ہوگا۔ پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس طالب علم کو خط کے جواب میں علم لکھ کر نہیں بھیجا۔ آپ سے زیادہ کریں عمر جیسا عالم خط کا جواب، خط میں لکھ کر جواب نہیں دیا، جبکہ وہ خط حضرت عمر کی طرف سے ہوتا اور اس حضرت عمر کے ہاتھ میں شہید ہوتی۔ جواب میں لکھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ سے کیجیے کہ جن لوگوں کے اپنے مارے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آلات و منکرات باقی جو باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو دین چل جائے اور ایسی نظر یہ ہو گیا۔ تو تمہارے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ کو علم سیکھنا ہے تو آئیے یہاں مسجد نبوی میں علماء کی صحبت میں رہیے اور یہاں آ کر یہاں میں نے ایک بات عرض کی، اس لیے کہ کا مجبور ہے کہ جب آپ کو چلانے کے لیے باطل کا استعمال ہوگا تو باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا۔ حق کے پھیلنے کے لیے تو حق کا یہ رہا اس لیے مقصد سے تاکید چاہیے۔ اس پورے ماحول میں ہم منکر کو چھوڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعوت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا منکر کو چھوڑے بغیر اور معروفات کرائے بغیر دعوت کا کوئی مفہوم ہی نہیں لکھتے رہا قرآن میں۔ اس لیے مجلس اس کو ذکر کی مجلس بنانا ہے اور اس کو معروفات کی مجلس بنانا ہے، کوئی منکر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہاں تک تاکید کرتے ہیں اپنے مسئلے کو کہ جماعتوں میں بھی شیطان کو لے کر نہ جاؤ گا، ورنہ یہ تمہارا ہر عمل بگاڑے گا اور تمہیں فرشتوں کی صحبت سے محروم کرنے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے یہ کہ فرشتے پاس نہیں بھٹکتے ان لوگوں کے، یہ مسئلے میں لگے رہتے ہیں، فرشتے پاس نہیں بھٹکتے۔ حالانکہ اجتماعی اعمال سے تربیت کا جو وعدہ تھا وہ فرشتوں کی صحبت کی وجہ سے تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے احکام یا اس کی قدرت یا اس کی صفات کے تذکروں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں فرشتے میں بڑا سا آسمان کو پھیرتے ہیں، اللہ کی جگہ مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ تھا اصل مقصد اجتماعی اعمال کا کہ فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کے نزول سے ان کے فروغ کی اور ان کی صحبت کے اثر سے عمل کی تعداد پیدا ہوگی۔ یہ ہر اجتماع کا مقصد ہے، چاہے مدرسے میں طلبہ کا اجتماع ہو، چاہے تبلیغ میں والوں کا اجتماع ہو، چاہے خانقاہ میں ذکر کا حلقہ ہو،
ان سارے اجتماع کا، مگر مجھے کوئی شعبہ دین کا ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس میں ہماری جہالت اور ہماری حماقت سے یہ منکر داخل نہ ہو. کرتے رہو، ہوتا ہے کوئی بات نہیں. اس لیے کہ جب تک فرشتوں کا ساتھ نہ ہو، فرشتوں کی صحبت نہ ہو، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عمل کی صورت بدل نہیں ہوتی.